بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی اس واضح ہدایت کے باوجود آج جیسے جیسے ہم اسلامی دور اختیار کرتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ نئی روایت اپنا کر اپنے ازدواجی تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا حکم ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم سفر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قابل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی کو خرچہ کتنا دینا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے زیادہ ہے۔ حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں ایک تعداد والد حضرات کی بھی ہے کہ جن لوگوں کا کھانا پینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والد پر لازم ہوتا ہے وہ ترستے رہتے ہیں، جبکہ والد کا پیسہ دوستوں کی محفلوں اور اپنی بے جا خواہشات کی تکمیل میں اڑاتا رہتا ہے۔ ایسے والد پرستوں کے لیے یہ حدیث پاک قابل عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ناظرین، حضرت ابو منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص خدا کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں اور اہل عیال پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازم ہے بلکہ عبادت و حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسے لگانے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں اور اہل و عیال پر پیسے خرچ کریں۔ جس طرح اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا لازمی اور ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل و عیال پر خرچ کرنا یا استطاعت کے باوجود ان کے خرچ میں تنگی کرنا گناہ بھی ہے، اور ان کی حق تلفی بھی۔ جو لوگ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تو کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشندی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، اس کا قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف و فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنے بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچہ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچیں، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے خاوند اپنے بچوں اور بیوی کو ہر وقت خرچے کے متعلق ڈانٹ ٹپٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو اپنے کمائی سے 1 روپیہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم کرے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کو اپنی ضروریات زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کیا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے اور اپنے خاندان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔